بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ اپنے آپ میں ہی ایک برکتوں، عظمتوں اور عبادات کا مہینہ ہے، لیکن جہاں اس مہینے کے حوالے سے ہمیں قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ اس کی فضیلت، برکت بتائی گئی ہے، وہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے ایک سخت وعید بھی سنائی ہے۔ وہ وعید کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرا قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرا قدم رکھا تو کہا آمین۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمول تھا، یعنی معمول کے مطابق نہیں تھا، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام جب بھی کوئی ان یوزول ایکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھتے، کوئی بھی انوکھا مطلب پہلی دفعہ عمل دیکھتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے اور پوچھتے کہ آیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کہیں اور ان تینوں باتوں پر میں نے آمین کہا۔ بات بتانے سے پہلے ایک چیز میں یہ کلیئر کر دوں کہ جبرائیل علیہ السلام کا وہ بات کرنا ہی کافی تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ صرف وہی کہتے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر آمین کہہ کر اس بات کی امپورٹنس واضح کر دی۔ وہ بات کیا تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، یعنی ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادات نہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر پائے، اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، جیسے دیگر مہینے گزارتا ہے ویسے ہی اس مہینے کو بھی گزار دے، تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں رمضان کتنی دفعہ آیا ہے اور اس میں ہم نے کتنا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو کیا ہم نے اب جو رمضان آنے والا ہے ہم نے یہ عندیہ کیا ہے، ہم نے یہ پرومس کیا ہے کہ ہم اب اس منتھ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، عبادات کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، خاص طور پہ یہ قرآن، کیونکہ قرآن اس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اور قرآن اپنے آپ میں ہی ایک اسپیشل چیز ہے۔ وہ اس طرح کی جس چیز کو قرآن ٹچ کر دیتا ہے، جس چیز کے ساتھ قرآن مل جاتا ہے، قرآن اس کو بھی اسپیشل کر دیتا ہے۔ جیسے جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو تمام راتوں پہ فوقیت مل گئی، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کو تمام مہینوں پہ فوقیت مل گئی، اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جس پروفٹ، جس رسول کے ذریعے، جس پیغمبر کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا اس پیغمبر کو تمام پیغمبروں کو پر فوقیت دے دی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس اینجل، فرشتے کے ذریعے یہ قرآن نازل کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو تمام فرشتوں پہ فوقیت دے دی گئی۔ اور جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اس امت کو تمام امتوں پہ فوقیت دے دی گئی۔ تو اب اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص، آپ یا میں یا کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس امت میں سے بھی نمایاں ہو کر دکھے، تو وہ اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑے اور اللہ تعالیٰ دیگر چیزوں کی طرح اس کو بھی نمایاں کر دے گا۔ کیونکہ قرآن ایک اسپیشل چیز ہے اور وہ ہر کسی کو اسپیشل بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ اور عبادات میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔